السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شوگر کے متعلق میں کچھ باتیں کر رہا تھا آپ سے۔ میں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میں 50 سال سے MBBS ڈاکٹری کا طالب علم ہوں، پریکٹس کر رہا ہوں، جنرل پریکٹیشنر۔ ایک مدت ہو گئی ہے، ہر قسم کے مریض دیکھے۔ شوگر میرا اسپیشل انٹرسٹ تھا، سمارٹنیس میری ہابی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے مجھے بہت سمارٹ بنایا ہوا ہے۔ میں کھیلتا ہوں، بیڈمنٹن کھیلتا ہوں، بہت سارے بھاگتا دوڑتا، اللہ کا شکر گزار ہوں۔ تو جیسے میں نے کل شوگر کے متعلق کہا تھا کہ شوگر والے 80% لوگ اگر اپنے آپ کو ریشنل زندگی گزارنا شروع کر دیں تو وہ شوگر سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی پکی اور یقینی بات ہے۔ صرف ان کو 2-3 اصول یاد رکھنے چاہیے کہ وہ کھانا اس لیے کھائیں کہ انہوں نے جینا ہے، اس لیے نہ کھانا کھائیں کہ وہ کھانا کھانے کے لیے جی رہے ہیں۔ جو اصول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے، بھوک ہو تو چھوڑ دو، یہ آپ کو بہت زیادہ فائدے دے گا۔ بھوک کے ٹائم پر ہی کھاؤ، ٹائم پر نہ کھاؤ، بھوک لگے، جب اچھی بھوک لگے تو کھاؤ۔ اور پھر جو اس وقت یہ خصوصی میرا ایک میسج ہے ان لوگوں کو کہ جو شوگر کے مریض ہیں اور اس وقت وہ گولیاں کھا رہے ہیں، شوگر کی دوائی کھا رہے ہیں، تو وہ میٹفارمن جو کھا رہے ہیں نا کمبینیشن کے ساتھ یا ویسے، میں میٹفارمن کو پسند نہیں کرتا۔ شروع میں ہی جب ہم طالب علم تھے، اب بھی طالب علم ہی ہیں، جب ہم طالب علم تھے تو ہمارے اس وقت کے استاذہ اکرام نے ہمیں یہ ایک بات سمجھائی تھی کہ جب بھی تمہارے پاس شوگر کا کوئی مریض آئے گا تو آپ نے میٹفارمن صرف اس کو دینی ہے کہ جو اوور ویٹ ہوگا۔ آپ نے اس کا وزن کم کرنے کے لیے اسے میٹفارمن دینی ہے، گلوکوفیج جس کو عام کہتے ہیں۔ تو اگر وہ تھن اینڈ سلیم ہے تو پھر تو اس کو سلفونائل یوریا دیجیے گا، میٹفارمن نہ دیجیے گا، کیونکہ میٹفارمن بیسیکلی وزن کم کرتی ہے، انسان کو کمزور کرتی ہے۔ انسان جو کھاتا پیتا ہے وہ اس کو لگنے نہیں دیتی، اس کو آنتوں میں ایک بلاکیج سی پیدا کرتی ہے ایبزارپشن میں۔ جو اس کی خوراک اس نے کھائی ہوتی ہے، جو بھی اس نے وٹامن، جو بھی اس نے منرلز، جو بھی اس نے پروٹین، فیٹی ایسڈ، کاربوہائیڈریٹ، جو بھی اس نے کھایا ہوتا ہے نا، وہ اس کے جسم کا اس کو حصہ نہیں بننے دیتی، وہ ایز سچ فلش آؤٹ ہو جاتی ہے، جس سے انسان کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور جو بھی پیشنٹ ہوتے ہیں جن ڈاکٹروں نے ان کو میٹفارمن یا میٹفارمن کا کوئی کمبینیشن لکھ کر دیا ہوتا ہے، ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ انسان کمزور ہو جائے گا، اور اس کے لیے وہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ بی کمپلیکس یا کوئی کمپلیکس، کوئی وٹامنس کے کمپلیکس بھی کھاتے رہیے گا، میتھی کوبال کے انجیکشن لگاتے رہیے گا۔ جو یہ میٹفارمن کھانے والا میتھی کوبال کی گولیاں یا انجیکشن اس ٹائپ کی، اس وٹامنس کی نہیں کھاتا یا وٹامنس کی کوئی سپلیمنٹ نہیں لیتا، وہ اپنے اندر بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے۔ جائیے آپ پوچھ لیجئے گا، 10 مریضوں سے آپ پوچھیں گے نا جو میٹفارمن کسی کمبینیشن میں یا آل الون کھا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، جسم میں وہ طاقت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خوراک ان کو لگ ہی نہیں رہی۔ ایک وہ شوگر کے مریض ہیں، دوسرا ان کو خوراک جو کھاتے ہیں وہ بھی نہیں لگتی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو، اس میں میرا سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ میں
بہت دیر سے ڈاکٹری اور یہ سیکھ رہا ہوں اور کر رہا ہوں. جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اوبیس پرسنس کو، موٹے افراد کو، ان کو میٹ فارمنگ دینی چاہیے. اور یہ اس کا مقصد شوگر کنٹرول کرنا نہیں ہونا چاہیے. شوگر کنٹرول کے لیے بیسک سٹونز جو ہیں نا، وہ اس کی ڈائٹ کنٹرول ہے اور ایکسرسائز ہے. ان دونوں سے اگر کوئی بھی پراپر بندہ، کوئی بھی بندہ ان ٹولز کو جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایکسرسائز اور دوسرا ڈائٹ کنٹرول، تو 80% میں سے بہت زیادہ لوگ نا بغیر کسی دوائی کھائے ہوئے وہ اپنی شوگر کنٹرول کر لیتے ہیں اور وہ ایک صحت مند، تندرست اور توانا زندگی بسر کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک بہترین اس سلسلے میں ٹانک ہے. یہ انرجی بوسٹر ہے، ڈائبٹیز کیور ہے، اور یہ جگر کے متعلق اس کی بہت زیادہ ایفیکیسی ہے، ایون ہیپیٹائٹس کے لیے بھی. اللہ آپ کو صحت، تندرستی اور عافیت میں رکھے. آپ کے لیے بہت دعائیں. مجھے بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ سے، سبھی کی طرح میں بھی آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بھی سبسکرائب کیجئے گا، مجھے بھی آپ لائک دیجئے گا، کومنٹس کیجئے گا، تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو، میں بھی اس کو کیری آن کر سکوں. واٹ آئی لرن وانٹ ٹو شیئر ود یو. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے.